پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو، ہمارے ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر کھل کر بات ہوتی ہے اور ان آیات کو کھولا جاتا ہے، ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری مخاطبت ہے قرآن کریم تمام انسانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں؟ کس طرح ہمیں ہدایت اور کس طرح ہمیں روشنی حاصل ہو رہی ہے قرآن کریم سے؟ ہم اپنے معزز علماء کے دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک جید عالم دین، ایک مفسر قرآن سے جن آیات پر بات کروائیں گے وہ بنی اسرائیل کی آیات 61، 62 اور 63 ہیں۔ 61، 62 اور 63 ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت ہم سے کر رہا ہے اور ہمیں کیا بتا رہا ہے ابلیس کے تعلق سے؟ خواتین و حضرات، یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن کریم میں 7 جگہ ہے۔ اللہ کس انداز سے ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ میں تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں میں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، تم کبھی شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ اللہ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو، یاد کرایا جا رہا ہے۔ کسے یاد کرایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔ سوال رکھیں گے ہم یہاں، اللہ آدم کو سجدہ کیوں کرا رہا ہے اور یہ سجدہ کون سا ہے؟ کیا یہ تعظیمی سجدہ ہے؟ اور آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ ہی کو سجدہ ہو رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اور یہاں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ تو فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، ابلیس تو جن ہے، ابلیس کیسے شامل ہو گئے کہ وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین؟ اللہ کسی اور مقام پہ کہہ رہا ہے تو اس نے استکبار کیا، تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو جب ابلیس سے کہا ہی نہیں جا رہا تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اس نے منع کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا؟ اور پھر وہی تکبر کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ اکبر، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میں افضل ہوں، تکبر کیا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے، میں اس آدم کی پوری نسل کی بیخ کنی کروں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اٹھیں گے اس ذیل میں اور سیکھیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل جامعہ بنوری ٹاؤن۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ
بنی اسرائیل آیات 61 62 اور 63 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، 34 مرتبہ یا 99 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں قرآن کریم کا تقریباً یہی مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہے، جی ہاں، اور وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ٹھیک۔ وہاں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ٹھیک۔ اس نے انکار کیا۔ انکار تب ہوتا ہے جب کسی میں تکبر ہو، اور تکبر جس میں آ جائے وہ نافرمانوں میں، ناشکروں میں اور کافروں میں، انکار کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس آیت میں بھی یہی مضمون تو فرمایا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھا دی گئی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، قدیم دشمن ہے، وہ تمہیں مس گائیڈ اور مس لیڈ کرنے کے لیے ہر حربے استعمال کرے گا، اس لیے کہ تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے خلاف بھی اس نے اپنی سازشیں اور اپنی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی تھی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کریمہ کا جو پیٹرن ہے یا اسلوب، اس سے اللہ پاک ایک تو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے فرشتوں پر فضیلت دی،
اور دوسری بات وہ جو آدم علیہ السلام کی خلقت پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کے الفاظ سے کہ یہ انسان تو عام طور پہ فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ انسان اس دنیا میں اللہ کی جو نیابت کا فریضہ ہے وہ سر انجام دیں گے، خلافت کے امور سر انجام دیں گے، روئے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ تو اس بات کی وضاحت کے بعد گویا کہ فرشتوں کو معذرت کرنی پڑی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، لہٰذا اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے اور جتنی بھی تعویلات پیش کرے لیکن اس کی تعویلات معتبر نہیں ہوگی۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، سرنڈر ہو جانا، اور گویا کہ یہ اطاعت کا ایک مکمل پیرایا ہے، یعنی آدمی خشوع اور خضوع اور تذلل اور عاجزی کی وہ کیفیت جو اختیار کرتا ہے جس کی کوئی آگے انتہا نہیں ہوتی، وہ سجدہ ہے۔ تو اب یہاں پر جب فرمایا کہ سجدہ کرو، اور سجدہ سب نے کیا بھی سوائے ابلیس کے، تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ فرشتوں نے تو اللہ کی بات مان لی اور اپنی غلطی کا اور کم علمی کا اعتراف بھی وہ کر چکے تھے، لیکن ابلیس نے بات نہیں مانی اور اس نے اپنی لوجک اور عقل کو استعمال کیا، اس نے ریزننگ کی، اس نے آرگیومنٹس دیے کہ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یعنی وہاں پر جو سورہ بقرہ میں اس نے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا، اس تکبر کو وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ بھائی میں بڑا کیوں ہوں، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا تینن یعنی من تین، مٹی سے۔ اور ایک موقع پر اس نے یوں کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ ایک دلیل اس نے یہ دی کہ آگ میں روشنی ہے اور مٹی میں اندھیرا ہے، دوسری دلیل اس نے یہ گویا کہ دی کہ آگ کا شعلہ اوپر کو جاتا ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ تو بہرحال بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابلیس ہی کو کہا گیا تھا اور وہی مٹی لایا تھا۔ اب چونکہ وہ سارا پس منظر یا وہ سیناریو اس کے سامنے تھا تو اس نے کہا کہ جس کے لیے میں مٹی لایا اور جس کو مٹی سے بنایا گیا، اور آج اس کو جو ہے مجھ پر فضیلت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس نے یہاں پر جب یہ ریزننگ کی اور صرف اس پر بس نہیں کی، یعنی ایک تو نافرمانی کی، پھر دوسری بات وحی کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو استعمال کیا، تیسرے نمبر پر اس نے گویا کہ ایک چیلنج دیا کہ اے اللہ، آپ نے جو اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گے، جس کو دوسری آیت میں انذرنی الی یوم یبعثون کہا تھا، اور اللہ نے جواب دیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گے تو میں آدم کی یعنی اکثر ذریت کو میں ختم کر دوں گا، بیخکنی کر دوں گا، اور ایک موقع پر فرمائے لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، لَأُغْوِيَنَّ، میں انہیں جو ہے راہ رات سے ہٹا دوں گا۔ اور یہاں پر بیخکنی کا مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذابات آئیں گے اور ان کا استیصال اور ان کی جو ہے وہ جڑ ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا الا قلیلا، اچھا الا قلیلا کو اگلی آیات میں خود وضاحت اللہ نے فرمائی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور غالباً سورہ فاطر میں یہ فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، جو استقامت والے ہوں گے، وہ میرے داو سے اور میرے ہتھ کنڈوں سے اور میرے حربوں سے اور میری سازشوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں بنیادی بات، ایک تو گویا کہ انسانوں کو فضیلت دے دی گئی،
فرشتوں کے اوپر. پھر یہاں پر تھوڑا سا کلام ہے علم عقائد وغیرہ میں اور شرح عقائد کے اندر اس کو یوں بتایا ہے کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں اس میں دو کیٹیگری ہے, ایک عام انسان ہے, ایک نبی ہوتے ہیں. تو یہ جو نبی ہوتے ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو خواص فرشتے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, وہ خاص فرشتے پھر عام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. اور پھر عامت البشر جو ہے افضل من عامت الملائکہ, عام انسان جو کہ نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, ابرار کا درجہ رکھنے والے ہو, وہ عام ملائکہ سے افضل ہوا کرتے ہیں. تو اس آیت میں جب شیطان نے انکار بھی کیا, انکار کے بعد اس نے ریزننگ اور اپنی عقل کو بھی پیش کیا, اور اس تعویلات کے بعد تیسرے نمبر پر اس نے چیلنج بھی دے دیا, تو اللہ نے فرمایا فذہب, جاؤ. یہ جو اذہب ہوتا ہے نا, جانا, یہ ایک قسم کی اس کی توہین ہوتی ہے اور تذلیل اور تحقیر کا پہلو ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, فذہب, جاؤ, دفع ہو جاؤ. اگرچہ آگے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین, لیکن یہاں پر انداز دوسرا ہے, اذہب, جاؤ, اور جو بھی تمہاری بات مانے گا تو تم سمیت جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا, جہنم ہی اس کی سزا ہوگی. اللہ کریم نے اس موقع پر یعنی کہ مکمل طور پر اس کو مہلت بھی دی, اور مہلت دینے کے بعد انسانوں کو مختلف طریقوں سے سمجھایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یہ دو راستے ہیں, یہ شکر کرنے والوں کا ہے اور یہ ناشکری انکار کرنے والوں کا ہے. اب تمہاری مرضی ہے تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے. ہدیناہ النجدین, اللہ اکبر. اب تم جو چاہو سو کرو. اللہ تعالیٰ ہدایت جبری نہیں دیتا. آپ نے پوری تینوں آیات کے جو معنی ہیں, مفاہیم بالکل واضح کر دی ہے. اب کچھ سوالات میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ان آیات کے ذیل میں. پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے جو میں نے انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی تھی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو؟ فرشتوں سے. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کو کیا یہ حکم دیا گیا تھا؟ ابلیس تو جن ہے نا, فرشتہ نہیں ہے. ارشاد ذرا اس کو بالکل واضح کر دیجئے. بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا, اور یہ اکثر سامعین اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوال آتے رہتے ہیں. دیکھیں, حکم تو فرشتوں کو دیا, للملائکہ واضح ہیں, تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ جن کو, شیطان کو حکم ہی نہیں دیا گیا. لیکن یہ جو فسجدو الا ابلیس ہے, تو الا حرف استثناء ہے, اور یہ حرف استثناء ویلڈ اور صحیح تب ہی ہوگا کہ ابلیس کو بھی اس حکم کے مخاطبین میں سے گردانا جائے. خدا نخواستہ اگر ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو حکم نہیں تھا, تو یہ جو الا استثنائی صورت ہے یہ غیر مناسب اور بے موقع ہو جائے گی. اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اللہ حکیم ہے, اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الا حرف استثناء سے استدلال کیا کہ یہاں پر شیطان کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ شیطان کے جن ہونے کی تو صراحت ہے, کان من الجن, قرآن میں کہہ دیا گیا. تو بعض نے لکھا ہے کہ نشأ بین الملائکہ ومکث فیہم الوف سنین, تھا تو وہ جن, لیکن وہ جو پلا بڑا, جو پروان چڑھا, وہ فرشتوں کے درمیان میں تھا, اور کئی ہزار سال ان کے درمیان رہا. ایون کہ بعض نے اس کو طاؤس الملائکہ کا لقب بھی دے دیا. تو کبھی کبھی جب اکثریت, مثال کے طور پہ ایک کلاس کے اندر مرد بیٹھے ہوئے اور اس میں 2-3 لڑکیاں یا فیمیل بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور یوں حکم دیا جائے کہ بھائی تم سب کے سب
نماز پڑھ لو، اب اس کا حکم ظاہری طور پر تو یہ ہوگا کہ وہ مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں اور عورتیں وہیں پر نماز پڑھ لیں، لیکن حکم کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ جیسے 50 بڑے لوگوں کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور حکم دے دیا جائے کہ بھائی سب زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اب ظاہراً حکم تو بڑوں کو دیا جا رہا ہے لیکن چھوٹا بھی اس حکم میں داخل ہوگی۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر ایک عجیب آیت ہے کہ ابلیس سے پوچھا گیا ما منعکا، جی ہاں، کہ تمہیں کس چیز نے سجدے سے روکا جب ہم نے تمہیں حکم دیا؟ یہ تو بالکل یعنی وہ جسے کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بات واضح کر دی کہ اس کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ اگر حکم اس کو نہیں دیا جاتا تو اللہ پاک اس سے پوچھتے کیوں؟ اور امرتو کا صیغہ آ جانے کے بعد تو اب اس میں کوئی ابہام اور کوئی اخفاء اور کوئی جو ہے وہ مشکل رہی نہیں، تو یہاں پر حکم اس کو بھی دیا گیا تھا۔ عام طور پر جمہور مفسرین نے یا علماء نے جو جواب دیا ہے کہ بھائی اصالتاً حکم وہ فرشتوں کو تھا اور طبعاً حکم وہ یعنی ابلیس کو بھی تھا، اگرچہ وہ جن تھا لیکن اس کو یہ حکم دیا گیا تھا، اسی لیے اس کے انکار کرنے کی بنا پر اس کو جنت سے نکالنا اور راندہ درگاہ کرنا اور پھر جو ہے اس کو نشان عبرت بنانا خدا نہ خواستہ اگر وہ اس حکم میں شامل نہیں تھا تو یہ تو گویا کہ ناانصافی ہو جائے گی کہ پھر بھی اس کو جو ہے وہ جنت سے نکالنا اور اس کو دھتکارنا اور راندہ درگاہ قرار دینا۔ تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ حکم کے اندر وہ شامل تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل کلیئر کر دی آپ نے یہ بات۔ اور جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تجھے کس نے منع کیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا سجدے کا تو شیطان اس میں شامل تھا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو اگر کسی بریگیڈیئر کو حکم دیا جا رہا ہے، کوئی جنرل دے رہا ہے، تو کرنل اور میجر وغیرہ ان کا نچلا اسٹاف وہ خود شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات، قطع کلامی بہت اچھی بات آپ کے اس جملے سے ذہن میں آئی کہ شرح عقائد کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ لِأَنَّ الْأَكَابِرِ، جب بڑوں کو امر بالسجود سجدے کا حکم دیا گیا فَالْأَصَاغِرُ أَوْلَى، تو چھوٹے خود بخود اس حکم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف نشاندہی کی، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں تھوڑی سی بات اور ہم آپ سے سیکھ لیں کہ اللہ آدم کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے، یعنی وہ کیا فضیلت آدم کو حاصل ہے جو اس کو مسجود بنانے کا سبب بنی؟ دیکھیں اس پر علماء نے بہت سے مطلب یہ کہ وہ اپنے جوابات دیے ہیں کہ سجدہ کیوں کروایا گیا۔ تو ایک واضح جواب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو اور فضیلت کو ثابت کرنا تھا، اور دوسری بات وہ جو فرشتوں کے ذہن میں ایک مطلب نیگیٹو امیج بنا ہوا تھا کہ یہ فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، تو اس تاثر کو بھی زائل کرنا تھا اور انہیں اس پر معذرت بھی کرنی پڑی۔ لیکن جو بڑا جواب دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے وہی ہے کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علم جیسی دولت سے نوازا اور فرشتوں کے پاس علم کم تھا۔ اچھا عام طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے لوگ کہتے جی آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اور فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی۔ میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، یہ کہنا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا یہ غلط ہے۔ ہاں فرشتوں کے پاس علم کم تھا یا فرشتوں کا علم جامد تھا یہ کہنا ٹھیک ہے۔ نہیں تو اس پر یہ بھی واضح ہو رہی ہے نا بات، جو اللہ واضح کر رہا ہے بات، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب علمتنا دیکھیں بالکل واضح ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا، اٹ مینز علم ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک لیمیٹڈ ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے، اور پھر آگے یوں بھی فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء۔ اب یہ تمام صیغے دیکھیں، علم، اعلم، ما لا تعلمون، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ تمام کبھی مجرد کے اور کبھی ثلاثی مزید کے صیغے علم کے استعمال کرنا، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی علم ہی کی وجہ سے
انسان مسجود ملائکہ سبحان بنا اور اللہ۔ اس کو اللہ نے فضیلت دی۔ اچھا، انسان کا علم وہ ہر وقت بڑھتا رہے، یہ منشاء خداوندی ہے، اسی لیے فرمایا ربی زدنی علما، یہ دعا کرو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے۔ اچھا، نفع علم کب دے گا؟ جب اس پر عمل ہوگا۔ کسی علم پر عمل کرنا حقیقی اضافہ اور اس میں زیادتی یہ ہے، ایک آدمی بہت سی نالج حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو گویا اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس کا علم اس کو کوئی فیڈ بیک اچھا نہیں دے رہا۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اب دیکھیں کوئی بھی علم آپ اس کو دینی کہیں یا دنیاوی، اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یہ علم نافع ہے، اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے یہ علم غیر نافع ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ علم کی وجہ سے دی گئی ہے اور علم پر عمل کی وجہ سے دی گئی ہیں، اور فرشتے ظاہر ہے جس طرح ان کا ایمان لا یزید ولا ینقص، بخاری کتاب الایمان میں وضاحت ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اسی طرح ان کا جو علم ہے یا ان کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی منجمد رہتی ہیں، اور انسان ارتقائی منازل طے کرتا ہوا، علم حاصل کرتا ہوا، بتدریج آگے بڑھتا ہوا اللہ کے قرب کو پاتا ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں یہ جو حدیث فرمائی گئی ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن پڑھتا جا، ٹھیر ٹھیر کر پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جو آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو اس علم کے ارتقاء کی وجہ سے آپ کو جنت کے درجات میں بھی ارتقائی درجہ مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علم کا ارتقاء، جنت سے قربت، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالی ہمیں نواز رہا ہے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے علم نافع اور علم غیر نافع اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بے شک۔ تو اب یہاں پر کن علماء کی بات یا کن صاحبان علم کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کے عالم ہیں، یا کسی اور صاحب علم کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو انسان بہت دور تک اور گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو زاویے اور دو جسے ہم کہتے ہیں پیراڈائم سے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ علماء کی فضیلت ہے کہ بھئی اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے پرسپیکٹیو سے، وہ یہ ہے کہ یہاں عالم کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ عالم کون کہلایا جائے گا۔ عالم وہ کہلایا جائے گا جس میں خشیت اور خوف خدا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ۔ علم بہت ساری احادیث کو یاد کرنے اور معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ خشیت کا نام ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں انما العالم من خشی اللہ، حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں من لم یخشا فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ گویا کہ عالم ہی نہیں۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ سائل نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا
اللہ یراک مولاکا حیث نہاکا، تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے تمہیں روکا ہے۔ یہ خشیت اور یہ خوف خدا کا جو ایلیمنٹ انسان کے اندر آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ دو جنتوں کا وارث بناتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پیشی کا جو خوف ہے، اللہ اکبر، اور اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے، یہ آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکتا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کو جنت میں دخول اولی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس کا مستحق بناتا ہے۔ تو یہ یخش اللہ من عبادہ العلماء کو، یعنی عام لوگ تو اس زاویے سے دیکھے کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، اور علماء اس زاویے سے دیکھے کہ اس معیار پر اور اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں سوالات بہت سارے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے جن علماء کا ذکر کیا، کیا قرآن کریم کی یہ آیت جس ریفرنس اور جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، اس میں علماء کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ایک پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ہاں، جو اللہ کا خوف، اور بلکہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان، اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ علم کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ میرے خیال ہے سورہ فاطر کی آیت ہے، جی، سورہ فاطر کی آیت ہے نا، تو اس سورہ فاطر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء سے مراد کون سے عالم؟ ایک تو ہیں دین کے عالم جو آپ نے بیان فرمایا، لیکن یہ زمین و آسمان کا جو علوم یا وہ اشیاء جن کے تعلق سے اللہ نے آدم سے فرمایا تھا، اس سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا ما الا ما علمتنا، لیکن جب آدم سے پوچھا، آدم نے بتا دیا چیزوں کے نام، وہ چیزوں کے نام، وہ کیا وہ نام علوم کے نام تھے۔ اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ہوتے ہیں سوشل سائنسز، کچھ ہوتے ہیں فزیکل سائنسز، یہ تمام علوم، تو جس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یہ کانٹیکس کیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو اس بات کا جواب میں دے چکا ہوں کہ علماء سے مراد وہ ہیں جن میں خشیت ہو۔ اچھا، خشیت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر علماء سے مراد کیا ہے، خود ہی اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، یعنی جب وہ اللہ سے ڈریں گے تو کتاب اللہ کی تلاوت بھی کریں گے، نماز قائم بھی کریں گے، خفیہ اور اعلانیتاً وہ رزق اور جو ہے وہ مال بھی خرچ کریں گے، اور ایسی تجارت کی امید رکھیں گے اور کریں گے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ آپ نے جہاں تک علم کی بات کی، علم آدم الاسماء کلہا، مفسرین نے لکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بھی بتائے، خواص اور ماہیت بھی بتائی کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اور اس پر ریسرچ کر کے تم اللہ کی ذات تک کیسے پہنچو گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بھی علم آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس پر علم کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو علم آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے اس پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے لیے گویا کہ وبال اور پکڑ کا باعث بنے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس میں یہ بات بالکل سمجھا دی گئی کہ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے جو آپ کو مقصد تخلیق اور پرپس آف کریشن سمجھا دے۔ تو آپ کسی بھی درجے میں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ علم آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اکبر الہ آبادی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ سائنسی ریسرچ کر کے اگر اللہ کی قدرت کو پہچان گئے ہیں, یہ علم نافع ہے. آپ حکمت اور طب اور میڈیکل ڈاکٹر بن کر آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے علم نافع ہے. آپ دوسرے علوم کے ذریعے سے دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی صحیح تعلیمات فراہم کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے علم نافع ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ آیات اب یہ دیکھ ہی رہا تھا جو آپ باتیں بیان فرما رہے تھے. اللہ اکبر, یہ رنگوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ پھول پتے, یہ جیسے ہم باٹنی کہتے ہیں آج کی زبان میں, کہ جو باٹنسٹ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بہت شاندار, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ جس علم میں توحید شامل نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, علم نہیں ہو سکتا. بہترین, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ہم علم اور اس علم کو, بلکہ اقبال کا جملہ یاد آیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال نے کیا اچھی بات کہی کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو علم مشرف باسلام کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد. دیکھیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید کے بغیر تو ظاہر علم نہ رہا. اور ہر چیز کو مسلمان کرنا یا مشرف باسلام کرنا, اس کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے جو صانع ہیں, یعنی اس چیز کے یا اس کا جو خالق ہیں, آپ اس سے غافل نہ ہوں. آج بدقسمتی یہ ہے کہ مصنوعات پر ریسرچ کر کے لوگ صانع کو بھول گئے, مخلوقات کی رنگینیوں میں کھو کر لوگ خالق کو بھول گئے. ٹھیک. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. برقی کمکموں سے دنیا کو روشن کرنے والا انسان اپنے دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے. اسی لیے کیا خوب کہا اللہ اکبر کبیرہ کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. قرآن کریم میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ دیا کہ ایک عالم اکبر ہیں, آفاق جسے کہتے ہیں کائنات, ایک عالم اصغر ہے انسان کا بدن. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, کائنات میں جاؤ گے وہاں بھی تمہیں ہماری نشانیاں ملے گی. وفی انفسکم, اور اپنے دل اور اپنے اس جسم کے اندر غور کرو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا. تو جب آپ توحید کا یہ پختہ یقین اور بیج لے کر جب آپ ریسرچ کریں گے اور کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں آپ اس میں جا کر غوطے لگائیں گے, تو آپ کو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اور یہی ہے کہ پوری کائنات گویا کہ مسلمان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, یہاں دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ابلیس پر, کہ ابلیس تکبر کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, سورہ بقرہ میں جو آپ نے اشارت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہاں پر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس سے آدم کو مٹی سے بنایا, میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اب انا خیر منہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. جیسے آپ نے بلکہ وضاحت بھی کر دی کہ اس کے دلائل کیا تھے کہ آگ کیوں بہتر ہے, اور روشنی وغیرہ, مٹی زمین پر ہوتی ہے, خاک زمین پہ ہوتی ہے, آگ اوپر کی طرف جاتی ہے وغیرہ. اب ہم آگے ذرا بڑھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں, تکبر بھی سامنے آ گیا, ابلیس کی نافرمانی بلکہ گستاخی بھی سامنے آ گئی. اجازت مانگ رہا ہے اللہ سے قیامت تک کے لیے کہ تو مجھے اجازت دے دے. اللہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے اجازت دے دیتا ہے. اللہ کیوں اجازت دے رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے
کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری پیروی نہیں کریں گے. ارشاد. دیکھیں ابلیس کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ خالق اور مالک تو اللہ ہے، جی ہاں. اور اس کی قدرت کے بغیر اور اس کی مشیت کے بغیر تو کوئی تصرف ایون کہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اب اللہ کریم نے انسان کو ایک مقام دینا تھا، اور مقام اگر امتحان کے بعد دیا جائے، ریوارڈ یا ایوارڈ اگر کسی آزمائش کے بعد ملے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اس میں اپنا ایک لطف ہوتا ہے. اور امتحان اسے کہتے ہیں کہ جب نیگیٹو فورسز بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ابلیس نہ ہوتا یا اس کو مہلت نہ ملتی تو کائنات میں کوئی نیگیٹو فورس ہی نہ ہوتی. پھر انسانوں کا نیکیاں کرنا وہ کوئی اتنا زیادہ مطلب اپریسیشن کے قابل نہ ہوتا. یہ امتحان تو تب ہوتا ہے کہ یہ جو ایک وجہ انسان کو فرشتوں پر فضیلت کی بتائی گئی وہ یہ بھی تو ہیں کہ ان کے پاس وہ جو بشری تقاضے ہیں، وہ جو خواہشات نفسانی ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کے پاس ارادے کی قوت نہیں ہے. ہمارے پاس ہے. انسان کے پاس قوت بھی ہے، اس کے پاس مواقع بھی ہیں، اور باقاعدہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر وقت گویا کہ ایک اندرونی جنگ اور ایک انٹرنل جہاد کے اندر یہ مصروف ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو بہت بڑا مقام دینا تھا اور بہت بڑا اس کو جو ہے وہ ایک منصب عطا کرنا تھا. اسی لیے اس کو مہلت دی گئی کہ چلے یہ بھی آزما لے، اور میں بھی اپنے یہ بندے جو رشک ملائکہ بن چکے ہیں اور جن کے لیے میں نے جنت کو بنانا ہے اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے جو ہے وہ میں نے تیار کی ہیں، تو کم از کم ان کو بھی تھوڑا سا امتحان کا موقع مل جائے. وہ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا نا کہ انسان جہاں بھی ہے وہ امتحان میں ہے، گھر میں، دفتر میں یا دکان میں ہے، جو جہاں ہے امتحان میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دونوں راستے بتا دیے. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، ہم نے موت پیدا کی، ہم نے زندگی پیدا کی اب دیکھنے کے لیے کہ تم میں اعمال ہی نہیں، بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب کلوز کر دیجئے گا آج کا پروگرام اور کنکلوڈ فرما دیجئے ٹو ڈوز کے حوالے سے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے جہاں یہ آیت یعنی آیت نمبر 63 بنی اسرائیل مکمل ہو رہی ہے کہ میں کیا کروں گا کہ میں تجھے اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم میں انہیں داخل کر دوں گا. ہر دور کا شیطان مختلف ہوتا ہے. شیطان کی معرفت بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کی اتباع نہ کی جائے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. آج کے شیطان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے اور آج کے شیطان کی پیروی کس کس انداز سے ہو رہی ہے، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر. ارشاد. دیکھیں بنیادی طور پر ان آیات کو بتانے کا، سمجھانے کا، سمجھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں، کچھ ہمیں عبرت ہو. تو اگر مختصر الفاظ میں اس کو سمرائزڈ فارم میں ہم بتانا چاہیں تو بھائی اللہ کی بات جنہوں نے مانی ان کا مقام کیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی جس نے کی اس کا حشر کیا ہوا. اچھا اللہ کی نافرمانی شیطان نے کی، ہم تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس نے تو قولی اور زبانی ہر اعتبار سے جو ہے نا اس نے نافرمانی کی، لیکن عملی نافرمانی کے تو ہم سب شکار ہیں. یعنی سجدوں سے اس نے ایک سجدے سے ظاہری انکار کیا. آج نمازیں نہ پڑھنا یہ عملی انکار نہیں ہے. آج قرآن کریم کو وہ وقت نہ دینا اور قرآن کریم کو اپنا دستور حیات نہ بنانا یا قرآن کریم کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لاگو نہ کرنا یہ عملی انکار نہیں ہے. تو اس انکار کی وجہ سے ہم دیکھیں ہم بالکل اس کے خطوات اور اس کے قدموں پر چل پڑے ہیں، اور ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا جو ہے وہ مقتدی اور رول ماڈل بنا لیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ خواہشات یہ کہ سردی میں فجر پڑھنا مشکل ہے، خواہشات یہ کہ گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہے، خواہشات یہ ہیں کہ تھکن کے ساتھ تراویح پڑھنا مشکل ہے، خواہشات یہ ہیں کہ نظروں کو قابو کرنا مشکل ہے، خواہشات یہ ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے یا فقر و فاقہ کی وجہ سے رشوت اور سود اور ملاوٹ کی طرف ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، خواہشات یہ ہیں کہ ہماری شادیوں میں ہندوانہ اور یہود کی وہ تمام رسمیں اپلائی ہو رہی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، خواہشات یہ ہیں کہ ہماری صورت، سیرت، لباس، کردار، گفتار، عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اوڑھنا بچھونا، معاشرت، معیشت، ساری چیزیں سنت سے کتنے دور ہے۔ یعنی وہ صحابہ جو سنت کو سنت سمجھ کر لیتے اور اس پر جان نچھاور کرتے تھے، آج ہم نے اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اور ہم ان مباحث کے اندر پڑ گئے ہیں۔ تو خدا را ہم وہ تمام کام نہ کرے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شیطانی وسوسوں کی رسی جو ہمارے گلے میں شیطان ڈال دیتا ہے اور ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ آپ نے بتا دیا، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ جو شیطانی حربیں ہیں، چالیں ہیں، شیطانی جو حکمت عملی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ان حربوں کی، ان چالوں کی معرفت بھی بہت ضروری ہے۔ کیا ہمیں معرفت ہے جب شیطان یا اس کا کوئی ایجنٹ ہم سے ایک بات کہتا ہے یہ وہ سود ہے ہی نہیں کہ جو سود ہوتا تھا؟ یہ تو رننگ فائنینس ہے، آپ سود پہ پیسے لیں، کاروبار میں لگائیں اور سود دیں، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو یہ حرف آخر ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہماری بدعمالیوں کو شیطان خوشنما انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے پہلا کام کیا کرے ایک مسلمان؟ دیکھیں، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے اعمال کو مزین، خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ ٹھیک۔ علم کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کے دانے، اگر اس کی رسی کو اور لڑی کو توڑ دیا جائے تو پے در پہ متوالیاً متتابعاً گرتے ہیں۔ اس طرح فتنے آئیں گے، اور تفصیل ہے کہ وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ ششدر اور بردباد قسم کا آدمی بھی حیران رہ جائے گا۔ تو پوچھا اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ جی، آپ نے واضح طور پہ فرمایا، ایک موقع پر فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ اب اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، لیکن ما انا علیہ واصحابی بتا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ، جو علم والے لوگ ہیں، ان کی رہنمائی اور صحبت ضروری ہوگی۔ تم اپنی عقل کے بلبوتے پر اگر جاؤ گے تو تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے اور تم معرفت حاصل نہیں کر پاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ اچھا رکھے آپ کو، آپ تشریف لائے اور ہم نے حسب روایت آج بھی بہت سیکھا آپ سے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ، 34 مرتبہ یا 99 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. آج کے ونر ہیں احمد رضا صاحب ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ. احمد رضا صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے. بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار